تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نواسی سے کتنی محبت تھی۔ لیکن اس بچے نے زیادہ عمر نہیں پائی اور جلد نابالغی کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا۔ البتہ حضرت امامہ نے لمبی زندگی پائی ایک حد تک۔ حضرت امامہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، اور آپ نے یہ علماء سے سنا، اس فقیر سے بھی سنا ہوگا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے حضرت امامہ کو زمین پر اتار دیتے، سجدے سے فارغ ہوتے، جب اٹھنے لگتے پھر حضرت امامہ کو اپنی گودی میں لے لیتے۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ آپ اپنے حجرِ عالیہ سے نکلے، اپنے کاشانِ اقدس سے مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ حضور کے کندھے پر ایک شہزادی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے نواسوں سے محبت فرمائی، نواسیوں سے بھی محبت فرمائی۔ حضرت حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تو اپنی نواسی حضرت امامہ کو بھی کندھوں پر بٹھایا۔ یہ اس لیے تھا کہ صرف بچے جو ہیں وہ اپنے بزرگ کی نگاہ میں معزز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بچیوں کو بھی عزت اور شفقت اور محبت ملنی چاہیے۔ ایک بار شاہ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجے، ان تحائف میں ایک سونے کا ہار بھی تھا، اور ہار بہت خوبصورت تھا۔ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھی تھیں۔ حضور نے فرمایا یہ میں ہار اسے پہناؤں گا جو میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگی، میری محبوب ہوگی۔ تو ازواج مطہرات کا ذہن فوراً حضرت عائشہ کی طرف گیا کہ حضرت عائشہ کو حضرت امامہ بنت ابی العاص ایک گھر کے کونے میں بیٹھی تھیں۔ حضور نے فرمایا امامہ بیٹی میری طرف آؤ۔ حضرت امامہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار لیا اور ان کے گلے میں ڈال دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی یہ بہت عزیز تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی بھانجی ہیں، اور جب حضرت فاطمہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت علی کو وصیت کی تھی۔ ان من جملہ وصیات میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرے بعد آپ میری بھانجی امامہ کو اپنے نکاح میں لے لینا۔ تو حضرت علی نے حضرت امامہ کو نکاح میں لے لیا، اور حضرت علی کی شہادت تک حضرت امامہ زندہ رہیں۔ پھر حضرت علی کو ان کا اس قدر خیال تھا کہ جب آپ شہید ہونے لگے تو آپ نے آپ کی اہل بیت میں سے اور بنو ہاشم میں سے ایک صاحبزادے کے لیے کہا کہ میرے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امامہ سے تم نے نکاح کرنا ہے۔ ان کا نام ہے مغیرہ بن نوفل، جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ ہیں، لیکن حضرت امامہ سے کوئی اولاد اور نسل آگے نہ بڑھ سکی۔ یہ اعزاز اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا کہ آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کی اولاد آگے نہ بڑھ چل سکی۔ اگر ان سے بھی اولاد چلتی تو یقیناً وہ بھی اہل بیت رسول ہوتے اور وہ بھی حضور کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے۔ لیکن یہ نصیب اللہ نے صرف اور صرف حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے لکھ دیا تھا کہ ان سے بطن سے ہونے والی اولاد کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے اصل نسل کو باقی رکھا، جو در حقیقت نسل مصطفیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ یہ حضرت سیدہ زینب بنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ان کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔